السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کا رزق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے یہ آیت پڑھتے دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات کو نماز کے لیے بیدار کرتے تھے، کبھی جماعت میں لے کر پڑھتے، کبھی وطر کے لیے اٹھاتے، کبھی جو ہے ایسا تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اپنے اور کبھی ایک مرتبہ تو رات میں اٹھے تو کہا آسمان سے فتنے اترے، خزانے اترے، ان روم والیوں کو کون اٹھائے گا، اٹھ کر نماز پڑھے تہجد کی۔ تو یہ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے رزق سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ جمعہ کے آخری میں بھی کہا کہ تم اللہ کے رزق کو تلاش کرنا ہو تو اس کے لیے الگ وقت ہے، لیکن کیا کرو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت دینا ہے جمعہ میں، اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ رزق کے معاملے میں اتنا پریشان ہوتے ہیں، دکان کھلا رکھ لے کرتے رہتے ہیں، یہاں جمعہ چلتا رہتا، لہذا اس لیے نے کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ کی خاطر بند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرے گا، زیادہ برکت بھی دے گا۔ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ ہو، کوئی بھی ہو، رزق کے معاملے میں بڑے پریشان رہتے اور ہمیشہ کہتے ہیں رزق نہیں ہے، جاب نہیں ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کتنا گہرا ہے، نماز آپ کتنا پڑھتے ہیں۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے رزق کے انشاءاللہ سارے مسائل حل۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ امام کو، مؤذن کو، علماء وغیرہ کو، ماشاءاللہ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے رہتے ہیں عوام میں سے بھی، ماشاءاللہ ان کے رزق کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہی بات تو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 40-50 میں ابو خلاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی قوم میں کوئی نماز میں کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے یا بے نمازی کا ہاتھ پکڑنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو نماز نہیں کوتاہی کرتے ہیں، دوسرا کیا ہے، نماز میں کوتاہی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو کہا ان کی سب سے پہلے سزا یہ ہے کہ ان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ لہذا اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام نوجوانوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جاب ہرگز نہیں ملے گا جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر لیتے، اور اسی طریقے سے آپ جب تک جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اس وقت تک آپ جو ہے رزق کے معاملے میں کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اسی لیے میری عادت ہے جب بھی کسی آٹو میں بیٹھتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو بولتا ہوں ماشاء نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ تو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، بلکہ حال یہ ہے جاب کے وجہ سے جمعہ بھی چھوڑ ڈالتے ہیں لوگ۔ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ نے کہا ایسا جاب، ایسی نوکری جو آپ کی نماز میں آڑ بنے وہ جاب ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ تو جاب چھوڑنے تیار ہو نہیں ہوں گے، نماز چھوڑ ڈالیں گے۔ ایسے کتنے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، بولتے ہمارے کمپنی میں جو ہے نہیں چھوڑتا۔ دیکھو دوسرے غیر مسلم سکھ وغیرہ قانونی لڑائی لڑ کے اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان اس معاملے میں بہت ناکام ہے۔ ہندوستان سیکولر ملک ہے نا، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ جو کمپنیوں میں کام کرنے والے جمعہ پڑھتے نہیں، پڑھے تو بھی کیا ہے، آخری میں سلام پھیرنے کے قریب میں آپ کو جو ہے جماعت مل جاتے۔ لہذا یہ رزق کا تعلق مکمل بڑا گہرا ہے نماز سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر تم میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو میں تمہارے سارے مسائل کو حل کروں گا۔ اگر تم میرے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے اور تم کو ایسے مشغول کروں گا کہ تم ارادہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اسلاف نماز سے بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا، اس لیے ان کے معاشی مسائل سارے حل۔ اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے نوجوان، بچے، بوڑھے، علماء، غیر علماء، سب خصوصاً نوجوان اگر وہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے ایسا جاب دے جو نماز کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نماز کا جو رزق سے گہرا تعلق ہے اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق کے لیے بھی آسانی فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔